اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب جل جلالہ۔ دوستو، ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا نام الحسیب اسماء حسنہ میں سے 41ویں نمبر پر ہے، کل بتا دیا تھا۔ الحسیب کا ترجمہ ہے سب کے لیے کافی ہو جانے والا، سب کے لیے یعنی جتنی مخلوقات ہیں جی تمام مخلوقات کے لیے پوری حیات میں ہر مخلوقات کی حاجت ضرورت ان کی کیا کیا چیزیں چاہیے ان کو بقائے حیات کے لیے یا وجود حیات کے لیے، ان سب کے لیے یہ نام اللہ کا کافی ہوتا ہے، اور اس نام کی برکت سے تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں جو اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے اس کا ترجمہ عربی میں ہے الحسیب هو العلیم بعبادہ، وہ ذات جو اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، العلیم بعبادہ، کافی المتوکلین، توکل کرنے والوں کو کافی ہے، جو اللہ پر توکل کر لیتے، بھروسہ کر لیتے، اعتماد کر لیتے، اللہ پر تکیہ لگا لیتے، اللہ پر اعتماد کر لیتے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس کی تشریح کرتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ المجازی بعبادہ بالخیر والشر، اپنے بندوں کو ان کے اعمال خیر اور شر بحسب حکمتہ و علمہ بدقیق اعمالہم و جلیلہا، واہ کیا بات کہا دی، وہ اعمال اپنے بندوں کے چھوٹے ہوں یا بڑے سب کا بدلہ دینے والا ہے، اپنی حکمت اور علم کے موافق معاملہ کرنے والا ہے۔ دیکھو دوستو، کہانی کو تو ہم سبھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں،
اعتماد کرتے ہیں، لیکن ہمارا اعتماد بھی کسی اسباب پر نگاہ ڈال کے ہوتا ہے، اور ایمان جب بنتا ہے دوستو تو انسان اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پر اعتماد کرتا ہے۔ کس پر اعتماد کرتا ہے؟ مسبب الاسباب پر اعتماد کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے راستے میں دینے کی ترغیب دی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ ہر شخص اپنی بساط بھر جتنا ہو سکتا تھا اسلام کی مدد کے لیے اپنے اپنے گھروں سے تعاون کے لیے جو بھی چیز بن سکی لا کر کے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل اسباب سے آدھا لا کے دے دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جو کچھ تھا، گھر میں جو کچھ ماحضر تھا، کل کا کل سب کا سب اٹھا کر کے لا کے حضرت خاتم النبیین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جانے لگے لے کر کے سیدنا ابو بکر صدیق، تو ان کے والد ابو قحافہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بچی سے کہا کہ ابو یعنی والد علیہ رحمہ پوچھیں گے کہ ابو بکر لے گیا ہے اپنے دوست پر فدا ہونے کے لیے، تو کچھ ہم لوگوں کا خیال رکھا یا سب لے گیا؟ تو ایک کونے میں مکان کے دوسری اشیاء جو کھانے کی نہیں تھیں ان کو رکھا اور اوپر سے اس کے کپڑا ڈال دیا۔ ابو قحافہ نے پوچھا اپنی پوتی سے کہ کچھ خیال کیا؟ تو پوتی بھی بڑی ہوشیار، تو انہوں نے اپنے نابینا دادا کو ہاتھ رکھ کے بتایا کہ ہاں یہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اور اس کے اندر کیا تھا؟ پڑھتے ہو فضائل اعمال میں کیا تھا اس کے نیچے؟ مٹی، پتھر، کنکر۔ جی ابو قحافہ نے کہا اللہ اس کو جزائے خیر دے، کچھ تو ہمارا خیال کیا۔ تو وہ کہنے کو بہت آسان ہے میرے لیے بھی اور سننے کے لیے آپ کے لیے بھی آسان ہے، لیکن پریکٹیکل لائف، عملی طور پر زندگی میں آ جائے، اسی کا نام ایمان ہے اور یقین ہے۔ یقین پر 4 گھنٹہ تقریر کروا لو لوگوں سے، لیکن جہاں تقریر کر کے اٹھے وہ ساری تقریر یقین تقریر کی تھی، عمل کی نہیں تھی۔ اب سنو، سب سے حضور نے پوچھا تو نے کیا چھوڑا، تو نے کیا چھوڑا، تو نے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے کہا آدھا لا کے لے آیا ہوں، آدھا ان کے لیے چھوڑ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خاتم النبیین رحمۃ للعالمین نے پوچھا آپ نے ابو بکر کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ تو کہا سب کچھ لے آیا ہوں، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ کیا خوبصورت جواب دیا! یعنی اللہ پاک کی قدرت کو چھوڑ دیا ہے میں نے، اب وہ بہت عظیم چیز ہے، اور نبی پاک کی نبوت کی رحمت کو چھوڑ دیا ہے میں نے، باقی یہ سب لے آیا ہوں۔ یہی وہ دن ہے، یہی دن ہے
کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے جسم کا کپڑا بھی دے دیا اور پہننے کے لیے وہ جس کو آپ گونی یا بوری بولتے ہیں جس میں چاول آتا ہے وہ پہن لیا، تو وہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے، تو کانٹے سے اس کو جوائنٹ کر دیا تاکہ سطر نہ کھلے، جی سطر نہ کھلے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی لباس میں آ جائیں۔ کس لباس میں؟ جو ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا ہے۔ ٹاٹ میں جبریل علیہ السلام آئے اور حضور سے کہا ابو بکر صدیق کو اللہ کا سلام کہیے۔ ایسے ہی نہیں آتا ہے سلام تقریر کرنے سے، مجھے بھی نہیں آئے گا سلام تقریر سے، جی۔ اور پوچھئے ابو بکر کو کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہیں نا؟ یا سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین، تو رو پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اکرم خاتم النبیین سے فرمایا کہ اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں راضی ہوں کہ نہیں؟ اللہ مجھ سے راضی ہے نا؟ جی۔ تو دوستو اس کو بولتے ہیں کافی ہونا۔ ہر شخص کے ایمان کے بقدر، دیکھو قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے دوستو، اس کی تشریح کوئی مفسر میرے گمان میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک کیفیت ہے، ایک وجدانی وجدان سمجھتے ہو یا نہیں سمجھو گے شاید میری اردو کو، ایک وجدانی شعوری طور پر ایک کیفیت ہے جو اللہ پاک کسی کو عطا کرتا ہے۔ عطا اس کو عطا کرتا ہے جو اس رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس کا رنگ اور ڈھنگ بدل جاتا ہے، جی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا جو اس نام میں ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا دوستو؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن تو سب کو یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ، اللہ کرے اور یاد رہے، کہ جو اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے تو وہ اللہ اس کے لیے ہے، جی۔ تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہے؟ جی ہم تو تھوڑے سے احوال میں آ کر کے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، جی سارا ایمان ہمارا ڈگمگا جاتا ہے، جی۔ تو دوستو ایک ہے اسباب کے دائرے میں یقین رکھنا، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا ہوں، جی۔ یہ علمی توکل ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ علمی توکل ہوگا، اونٹ باندھ کر کے توکل کر لینا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ایمان ہے، لیکن ایمان اس سے اوپر کا مقام یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ کیے ہوئے بغیر مسبب الاسباب پر اعتماد کر لینا، اور وہ کون ہے؟ اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُهُ۔ تو پھر اللہ اس کو ضائع تو ابو بکر ضائع ہو گئے؟ نہیں نہ ضائع ہوئے۔ اللہ نے بتایا کہ ابو بکر تو نے اگر ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہیں تو سنو، سرخیل ملائکہ، فرشتوں کے امام اور سردار جبرائیل کو میں اسی لباس میں آج حضرت کے پاس بھیجتا ہوں، اور جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہ اے اللہ کے نبی، آج میں ہی نہیں عالم ملکوت میں
تمام ملائک کو اللہ نے کہا ہے کہ ابو بکر کا لباس اختیار کر لو۔ دوستو، انسان کے اندر کی دنیا جب اللہ سے جڑ جاتی ہے، دل انسان کا اللہ رب العزت کی ذات پر جب اعتماد کر لیتی ہے، دوسرے لفظوں میں جب وہ اللہ کو پا لیتی ہے، اور جب انسان کا ایمان اللہ کو پا لیتا ہے تو اس کو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ دنیا کیا ہے جی کی وفاتون محمد سے، ہاں شعر تو عادل کو بہت یاد ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس مقام پر لانے کے لیے، اس مقام پر لانے کے لیے اسباب کو توڑ کر، اسباب کو کاٹ کر، اسباب سے ٹوٹ کر اور اسباب کو چھوڑ کر اعتماد کر لینا ہے۔ کئی واقعات ہیں دوستو، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں جی، دریا بیچ میں حائل ہو گیا تو کمانڈر نے کیا کیا، کشتی منگوائی تھی، ارے ہاں یا نہ بولو نا، تم ہوتے تو فوراً فتویٰ لگا دیتا، آپ لگاتے مولوی صاحب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ سب کو آئے تھے، یہ کمزوری یہ ایمان کی دلیل ہے نا جی۔ ہر آدمی کیا کرتا ہے، یہی آیت پڑھ دے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اقبال کہتا ہے دست تو دست، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں، جی تو دوڑا کے دکھا ذرا مجھے، ہاں شعر تو بہت زور سے پڑھ رہا ہے جی، یہ جو بغیر موبائل کے 5 منٹ نہیں رہ سکتا ہے، تو گھوڑا کدھر دوڑائے گا، وہ گھوڑا سنبھالے گا یا موبائل سنبھالے گا یہ جی۔ تو دوستو، ایمان بنتا ہے اعمال سے، کان کھول کے لکھ لے، سن لے، ایمان بنتا ہے اعمال سے، اور اعمال بنتا ہے اعتماد علی اللہ سے، اور اعتماد علی اللہ بنتا ہے یقین کی کیفیت سے، اور یقین بنتا ہے جب اللہ کی یافت ہو جاتی ہے، جب اس کو اللہ مل جاتا ہے۔ تو جب اللہ مل گیا تو پھر کون سی چیز اس کو نہ ملی، سب کچھ مل گیا۔ تو یہ جو نام ہے نا دوستو، الحسیب جل جلالہ، کیا نام ہے، الحسیب۔ تو وہ اللہ کون ہے، سب کے لیے کافی ہے۔ کئی مثال دے سکتا ہوں، آپ کو سب سمجھا چکا ہوں میں جی۔ یوسف، تم تو بازار میں جا کے بد نگاہی کرتے ہو جی، اور یوسف جیل میں ہے، حسن تک گئے نہیں ہیں، کان کھول کے سن لے تو میری بات، چیلنج ہے تجھے اور تیرے وسائل کو، حسن چل کر کے یوسف تک آیا ہے، اشارہ میرا سمجھو تم، حسن چل کر یوسف تک آیا ہے۔ یوسف نے حسن کو دعوت نہیں دی ہے، میں محراب میں کہہ رہا ہوں، بلکہ حسن نے یوسف کو دعوت دی ہے۔ لیکن یوسف اللہ کو پا چکا ہے یا پا چکا تھا، تو دروازے بند ہیں، کتنے، وہ جلدی بولنے کا شوق ہے تم کو جی، اس کو 7 بولتے 6 بولتے، تو یہ 6 بیوی ہے، ایک ہی نہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ عقل کیا کہتا ہے، کامن سینس جسے آپ بولتے وہ کیا کہتا ہے کہ دروازہ بند میں کہاں بھاگوں گا جی، کہاں بھاگوں گا۔ ہمارا ہی یہ بچہ ہوتا تھا، کہتا چاچو 7 دروازے بند تھے اس لیے آئی لو یو جی۔ یوسف نے کہا نو، آئی لو یو اللہ،
تو اس نے کہا اچھا تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو تیری عصمت بھی میں بچاؤں گا. کیوں؟ میں الحسیب ہوں. کون ہوں میں؟ اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ. جی 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 یاد تو آپ سب کو ہے. اللہ سے دعا کرو اس کے معانی کی حقیقت یا اس میں جو اللہ کی طرف سے ربانی قوت ہے وہ ہمارے ایمان کو مل جائے. پڑھنے کو تو ورد سب کرتے جی. تو یوسف بڑھے ہیں کس کی طرف؟ بند دروازوں کی طرف جس پر تالا مقفل لگا ہوا ہے. تو سچ سچ بولو دروازہ کھلا یا نہیں کھلا؟ تو یوسف کے لیے اللہ کافی ہوا یا نہیں ہوا؟ یوسف کی نیت میں کہیں کوئی خلل تو نہیں نہ آیا؟ یوسف کی عصمت پر کو سلام ہے میرا. ملیں گے انشاءاللہ. کہاں؟ جنت میں یوسف ملیں گے. جی یوسف نے ان کا خیال کیا. کن کا؟ جس نے نبوت کا نور عطا کیا تھا. یوسف نے اپنے باپ یعقوب کی نبوت کی لاج رکھی تو اللہ نے کہا یوسف تیری عصمت کی حفاظت بھی رب ذوالجلال اپنی اس نگاہوں میں کرے گا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو حفاظت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا دوستو. تو الحسیب کیا ہے؟ کافی ہے وہ. لیکن اس کو اپنے لیے کافی بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی اپنی من چاہی جی خواہشات کو ان کی من چاہی خواہشات پر قربان کرنا پڑے گا. قربانی دو گے تو پھر عطائے الہی سے یقین کی قوت ملے گی. اور تم چاہو گے کہ مولوی صاحب میں تو قربانی بہت ضعیف ہوں تو یقین بھی ضعیف ہی رہے گا. جیسی قربانی ویسے ہی عطا. تو دوستو اللہ کا یہ نام کیا ہے؟ الحسیب. وہ سب کے لیے کافی ہے اور انشاءاللہ صاحب ایمان کے لیے تو ہے ہی کافی. صاحب ایمان کے لیے ہر حال میں وہی کافی ہے اور وہی شافی ہے. جی کون کافی ہے؟ اللہ. اللہ اس کو یاد رکھیے وہ آپ کو یاد رکھے گا. احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جی تو اللہ کو یاد رکھ وہ تجھے یاد رکھے گا. تو ان کو خوشی میں یاد رکھ وہ تجھے غم میں یاد رکھے گا. تو فراخی میں اسے یاد رکھ وہ تجھے تنگی میں یاد رکھے گا. تو بیداری میں یاد رکھ نیند میں وہ تجھے یاد رکھے گا. تو اس کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا. تو الحسیب جل جلالہ کا کیا ترجمہ ہے؟ سب کے لیے کافی ہونے والا. بس دوستو بس کرو باقی کل زندہ رہے تو انشاءاللہ. سبحان